السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم نے باب نمبر 4 سے ہی کنٹینیو کرنا ہے جہاں پر کل چھوڑا تھا، اور ایپیسوڈ نمبر 9 ہے آج۔ تو چلیں پھر کوئی بھی دیر کے بغیر ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے اندھیر کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک یونیفارم کو اداس نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایڈم فاطمہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے تکلیف سے خود سے کہا تھا۔ وہ واحد لڑکی ہے جس سے میری برسوں سے جذباتی وابستگی ہے، مگر ایڈم اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے بند مٹھی سے آنکھیں رگڑیں۔ ایڈم محنت کرے گا، لیکن ایک دفعہ پھر مایوسی اس کے ارد گرد ڈیرے ڈالنے لگی۔ ایک گھر اور کاروبار سیٹ کرنے کے لیے مجھے نوکری نہیں بلکہ کوئی خزانہ چاہیے، اور خزانے ہم جیسوں کے ہاتھ نہیں لگا کرتے۔ سڑک کنارے وہ ہٹ سر پہ گرائے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز تیز چلتی گھر واپس جا رہی تھی۔ لبوں پہ بالآخر پرجوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پرانی چمک۔ میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے، جزیرے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پہ محل، ڈھیروں دولت، اور اپنے خاندان اور گاؤں والوں کی مدد کرنا۔ اور اس کے لیے مجھے کہیں دفن و خزانہ ڈھونڈنا ہے جو اس سنہری چابی سے کھلے گا۔ خزانہ صرف میرا ہے، کیونکہ صرف میں جانتی ہوں کہ کوئی خزانہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ تاشا کا خزانہ صرف میرا ہے۔ وہ مسکرا کے سوچتی ہوئی قدم اٹھا رہی تھی۔ کوالالمپور پہ اتری روشنیوں سے منور رات اسی طرح بھیگتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کی روشنی جب پھیلی تو سورج نے وان فاتح کی رہائش گاہ کے لان میں ایڈم کو سوچ میں ڈوبا بیٹھے دیکھا۔ وہ گائے بغائے کلاہی پہ بندھی گھڑی بھی دیکھتا کیونکہ فاتح کے جاگنگ سے واپس آنے پہ اس کو الرٹ ہو جانا تھا۔ کچن میں ملازموں کی ٹک ٹاک ٹھوک شروع ہو چکی تھی۔ اندر یقیناً بچے اور اسرا ناشتہ کر رہے تھے۔ تب بھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کے اٹھا، مگر نوارد فاتح نہیں تھا۔ پرس کونی پہ ڈالے وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سنہرے بال اونچی پونی میں باندھے، سن گلاسز سر پہ ٹکائے، وہ سفید پینٹ کے اوپر گھٹنوں تک آتی فراک نما شرٹ میں ملبوس تھی جو میلے لڑکیاں شوق سے پہنتی تھیں۔ مسکراتی ہوئی چنگم چباتی اب وہ گارڈ سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ ایڈم کے آبرو بھینچ گئے۔ یہ یہاں اتنی صبح کیسے؟ مگر گارڈ اس کی آمد سے باخبر دکھائی دیتا تھا، اس لیے اس کو اندر لے آیا۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھی۔ پورچ کے وسط تک پہنچی کہ دروازہ کھلا اور اندر سے اسرا آتی دکھائی دی۔ دونوں بچے اس کے ساتھ تھے، اسکول کے لیے تیار۔ اسرا خود بھی کوٹ سکرٹ پہنے، گردن میں موتیوں کی لڑی اور بالوں کا جوڑا باندھے تیار لگ رہی تھی۔ تالیہ کو دیکھ کے ایک دم رکی، آنکھوں میں جیسے اوہ والے تاثرات ابھرے۔ تالیہ، تم آ گئیں؟ انداز کو معذرت خواہ بناتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ تالیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ السلام علیکم مسز اسرا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ مجھے لگا آپ نے رات ڈنر پہ میرے فیور مانگنے کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ وہ اداس ہو گئی، چہرہ بجھ گیا تھا۔ سنجیدگی سے لیا تھا تو حامی بھری تھی کہ تم میرا پورٹریٹ بناؤ گی جس کو ہم نیلامی پہ رکھیں گے، وہ نرمی سے کہتی اس کے مقابل آ رکی۔ مگر میرے بچوں کی ہنگامی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کی کال آ گئی ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، وہ مایوس نظر آنے لگی تھی۔ میں اسے کوئی کیمپین پرامس سمجھوں پھر مسز اسرا؟ الیکشن سے پہلے مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو کیمپین پرامس کہا جاتا ہے، جو اکثر یہ کہہ کے پورے نہیں کیے جاتے کہ وہ محض کیمپین پرامس تھے اور صرف کیمپین کے لیے کیے گئے تھے۔ ہرگز نہیں تالیہ، خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اسرا نے اسے تسلی دی۔ میں ابھی واپس آ جاؤں گی، تم تب تک خود کو گھر میں کمفرٹیبل کر لو اور اپنا پینٹنگ کا سامان سیٹ کر لو۔ اوکے، تالیہ جیسے اداسی سے مسکرائی۔ اسرا کار کی طرف آئی تو اس نے پکارا، کیا میں آپ کا پورٹریٹ بنانے کے لیے اپنی مرضی کی جگہ ڈھونڈ سکتی ہوں گھر میں؟ ڈرائیور دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اسرا نے بیٹھتے بیٹھتے مسکرا کے شیور کہا اور سن گلاسز آنکھوں پہ ٹکائے۔ بچوں نے کار میں بیٹھتے وقت تالیہ کو مانوسیت بھری مسکراہٹوں سے ہاتھ ہلایا تو اس نے بھی مسکرا کے جواباً بازو لہرایا۔
کار زون سے باہر نکل گئی اور تالیہ ان کو جاتے دیکھتی رہی۔ ادھر کار گیٹ سے نکلی، ادھر وہ ایڑیوں پہ گھومی اور تحکم سے لان میں کھڑے ایڈم کو انگلی سے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ تم ادھر آؤ۔ وہ پورچ میں کھڑی تھی، ایڈم لان میں تھا۔ پھر رات میں وہ اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو چکا تھا کہ وہ جھوٹی لڑکی تھی، پھر بھی اتنے فاصلے اور دل کے میل کے باوجود کوئی رعب سا تھا اس میں جو وہ تابیداری سے چلا آیا۔ جی تالیہ، میری کار کی بیک سیٹ پہ جو باکسز رکھے ہیں وہ لے کر میرے ساتھ آؤ اور کار کو اندر پارک کر دو۔ کار کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی۔ مگر وان فاتح کے انتظار میں بیٹھا تھا میں، ان کو فوراً کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور باکسز کے اوپر ایک پاؤچ میں برشز رکھے ہوں گے، وہ لانا مت بھولنا، بے نیازی سے کہہ کر وہ گھوم گئی۔ ایڈم کو برا نہیں لگا، حالانکہ لگنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی امیر زادی اور اوپر سے یہ طرح دار لڑکی جو روپ بدل کے آئی کھڑی تھی اسے یوں حکم دے گی تو وہ لازمی برا منائے گا، مگر اس نے نہیں منایا۔ کچھ تھا جو اس امیر زادی میں، جو اس کے اوپر چڑھے ملمے کے باوجود فطری اور عام لوگوں جیسا تھا۔ ایڈم نے چابی تھام لی اور گیٹ کی طرف چلا گیا۔ مگر آج میں فاتح صاحب سے ضرور بات کروں گا، جو بھی ہے اس لڑکی کا پول کھلنا چاہیے۔ ایڈم سامان اٹھائے اندر آیا تو وہ ڈرائنگ روم میں بڑے صوفے پہ بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ جوس پیتے ہوئے گردن پھیر پھیر کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی، جس سے اس کی اونچی پونی جھول رہی تھی۔ ایڈم نے چیزیں سامنے دھر دیں۔ تالیہ آگے کو جھکی اور ایک نیلا شاپنگ بیگ اٹھایا جس میں سے کچھ کپڑے جھلک رہے تھے۔ یہ تم لے جاؤ۔ وہ چونکا، پھر حیرت سے بیگ کو دیکھا۔ میں اس کا کیا کروں گا تالیہ؟ تالیہ نے جوس کا گھونٹ بھر کے گلاس نیچے کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرائی۔ نور کو دے دینا، کہنا تالیہ نے بھیجا ہے پاکستان سے۔ اب جو وعدہ اس سے کر آئے ہو اس کو سچا تو ثابت کرنا ہوگا نا۔ اور ایڈم بن محمد برف کا بت بن گیا، ہکا بکا شل، گویا سانس تک رک گیا ہو۔ اس کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل گیا؟ اوہ پور تھنک۔ تالیہ افسوس سے سر ہلا رہی تھی۔ تمہیں لگا تھا تم جیسن بورن بن کے وہاں جاؤ گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ میری دو آنکھیں میری گردن کے پیچھے بھی لگی ہیں ایڈم۔ میرے بارے میں سوال مجھ سے پوچھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جوس کا گلاس رکھ کے وہ اٹھی اور مسکرا کے شل ہوئے ایڈم کو دیکھا۔ اور سنو، کوئی بھی بیوقوفی کرنے سے پہلے میری طرف کی کہانی ضرور سن لینا۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں تمہیں وان فاتح کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ میری بات کے مقابلے میں تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ باتھ روم کس طرف ہے؟ شرم سے کھڑے ایڈم نے میکینکی انداز میں کونے میں بنے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کیا تو تالیہ سیدھی اس طرف چلی گئی۔ اسرا کی میٹنگ والی ٹرک کام کر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سنک کے سامنے کھڑی اپنے عکس کو دیکھتی فون پہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا، 2-4 مائیں اسکول فون کر کے کہیں گی کہ اسرا کا بیٹا کلاس میں سیاسی پیمفلٹ تقسیم کر رہا ہے تو صبح صبح اسرا کو بلوا لیا جائے گا۔ پکا کام کیا ہے، گھنٹے سے پہلے اسرا بیگم فارغ نہیں ہوں گی۔ تم تب تک سکے کو ڈھونڈ لو۔ اور سنو، داتن ساتھ میں کچھ کھا بھی رہی تھی، ایک دم یاد آنے پہ بولی، ایڈم کا کچھ کیا؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میرے آدمی نے کہا ہے کہ وہ رات میں، ہاں اس کو میں نے الجھا دیا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے امید ہے مجھ سے بات کرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ کچھ لوگ لیڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لیڈ ہونے کے لیے۔ ایڈم دوسری طرح کے لوگوں میں سے ہے۔ تم بتاؤ، وائی فائی کو جام کر دیا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں گھر سے ذرا فاصلے پہ ہی ہوں، وائی فائی جام ہو چکا ہے، اب گھر کے کیمرے کام نہیں کریں گے۔ کیمرے صرف انٹرنس اور ڈرائنگ روم میں ہیں، پرائیویسی کے باعث ہر جگہ کیمرے نہیں لگے۔ اچھا اب میں اوپر جا رہی ہوں، سرگوشی میں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دیتی تھی، سر جھکا کے موبائل کے بٹن بھی دبا رہی تھی، مصروف اور موڈی انداز۔ اسی طرح اوپر چلی گئی اور ملازم خاموش رہے۔
فاتح کا ایک انٹرویو چند ماہ پہلے اس کی اسٹڈی میں لیا گیا تھا۔ اس کی تصویر میں فاتح کے عقب میں شیلف میں سکوں کی کلیکشن نظر آ رہی تھی۔ کسی زمانے میں وہ شاید اکٹھا کرتا ہوگا، اسے وہی دیکھنی تھی۔ اگر گھر میں وہ کہیں سکے رکھ سکتے تھے تو یا کلیکشن میں سجا کے یا اسرا کے لاکر میں چھپا کے رکھ سکتے تھے۔ یہی دو جگہ تھیں۔ وہ اوپر آئی اور ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھتی آئی۔ ایک دروازہ کھولا تو وہ گلابی رنگ سے سجا چھوٹا کمرہ تھا۔ جولیانا کا کمرہ ہے یہ، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ دوسرا کھولا تو پوسٹرز اور گیمز کلیکشن سے معلوم ہو گیا کہ وہ سکندر کا تھا۔ تالیہ نے اس کو بھی احتیاط سے بند کر دیا۔ پھر وہ ٹھہری۔ راہداری کے سرے پہ ایک اور دروازہ بھی تھا، تجسس اور اسرار میں لپٹا۔ تالیہ کا دل یوں ہی دھڑکا۔ وہ آگے آئی اور ڈور نوب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک کھڑکی کا پردہ ہٹا تھا جس سے روشنی چھن کے کمرے میں گر رہی تھی۔ وہ اونچی چھت کا کھلا سا کمرہ تھا، نہ بیبی پنک میں رنگا، نہ کھلونوں سے سجا۔ اس میں اونچے بک ریک رکھے تھے جن میں کتابیں سجی تھیں۔ کتابیں، بہت سی کتابیں۔ تالیہ نے اندر قدم رکھا اور بتی جلائی۔ کمرہ بالکل صاف تھا، مگر لگتا تھا عرصے سے بیڈ پہ کوئی بیٹھا نہیں ہے۔ کونے میں نفاست سے سجی اسٹڈی ٹیبل، اس پہ لکھنے پڑھنے کا سامان۔ وہ آگے آئی، بک ریک کے سامنے رکی، گردن اٹھا کے کتابوں کی جلدیں دیکھیں۔ فیری ٹیلز، فینٹیسی ناولز، ننھے غزال کی کہانیاں، دیو ملائی جادوئی داستانیں، 1001 راتیں، الف لیلا۔ کسی صحن میں وہ کتابوں کی جلدوں کو پڑھتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ الماری کا پٹ کھولا تو اندر کپڑے ٹنگے تھے، عام نہیں، صرف خاص، پیروں تک آتی کامدار میکسیز جو کسی 7-8 سال کی بچی کو پوری آ سکتی تھیں۔ تاج، موتیوں کی مالائیں، قدیم طرز کی شہزادیوں والے لباس اور زیورات۔ تو آریانہ کو شہزادیاں پسند تھیں، اور شاید فیری ٹیلز میں رہنا بھی۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ اگر اب وہ کہیں زندہ ہے تو 13-14 سال کی ہوگی۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر گھڑی دیکھی، وقت کم تھا۔ وہ احتیاط سے دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی تو یوں لگا کسی گزرے زمانے کا دروازہ بند کیا ہے، جیسے کوئی عہد تمام ہوا، جیسے ماضی دفن ہو گیا۔ اسٹڈی خاموش پڑی تھی۔ کرتن دائیں بائیں گھماتی، پونی جھلاتی، وہ سبک قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ سامنے دیوار میں بنا اونچا شو کیس تھا۔ وسطی خانے میں اسٹینڈ کے اوپر سکے سجے تھے، مختلف ادوار اور حکومتوں کے سکے۔ وہ شو کیس کے شیشے کے بالکل قریب آ رکی، ایک ایک سکے کو دیکھا، ان کے نشان علامتیں پڑھی۔ وہ سکہ ندار تھا، اور تبھی شو کیس کے شیشے میں عکس سا ابھرتا دکھائی دیا۔ تم؟ وان فاتح کی برہم سی آواز سنائی دی، مگر وہ تالیہ تھی، نہ ڈری نہ گھبرائی۔ آرام سے پلٹی اور مسکراتی نظریں ان پہ جمائیں۔ گڈ مارننگ فاتح صاحب۔ وہ جاگنگ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چھوٹا تولیہ تھا جس سے بھیگی گردن پوچھتے ہوئے پتلیاں سکیرے ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم رات یہیں رک گئی تھیں کیا؟ نہیں سر، مسز اسرا کا پورٹریٹ بنانا ہے میں نے نیلامی کے لیے، وہ رسان سے مسکرا کے بتانے لگی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے صبح بلوایا تھا۔ مگر اسرا کو تو اسکول جانا تھا۔ وہ قدم قدم قریب آ رہا تھا، آنکھیں مشکوک انداز میں قدرے اکتاہٹ سے چھوٹی کر رکھی تھیں۔ جی، اور انہوں نے واپس آنے تک مجھے پورٹریٹ کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ میں وہی جگہ تلاش کر رہی تھی کہ آپ کی اتنی خوبصورت اسٹڈی اور یہ کلیکشن دیکھنے سے خود کو روک نہ سکی اور اندر چلی آئی۔ تم سب ہر دفعہ یہیں سے کیوں بات شروع کرتی ہو؟ فاتح نے افسوس بھری گہری سانس لے کر اس کو ٹوکا تو تالیہ ٹھٹک کے رک گئی۔ جی؟ مجھے وقت نہیں ملتا، ورنہ ضرور نوٹس کرتا کہ تم نے میری بیوی کو آخر کس طرح اتنا چارم کر لیا ہے کہ اس نے تمہیں گھر میں داخل ہونے دے دیا ہے۔ لیکن میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تم سب لڑکیاں ہمیشہ گھر میں گھومنے پھرنے سے ہی آغاز کیوں کرتی ہو؟ ٹھنڈے انداز میں کہتے ہوئے وہ اسٹڈی ٹیبل کے دراز تک آیا اور اسے کھولا، پھر سر جھکائے چند فائلز نکالی۔ تالیہ کو بات سمجھ آئی تو اس کی رنگت سرخ ہوئی۔
آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ سر آسپاد میں ہلاتے ہوئے فائل کے صفحے پلٹتے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ پھر بالکل یہی فقرہ بولا جاتا ہے۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد عموماً تم میں سے کوئی رونا شروع کر دیتی ہے، میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مجھے ہراس کر رہا ہے، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ فائل پہ جھکے، بازو پیچھے لمبا کر کے اس سے میز سے قلم اٹھایا اور صفحے پہ کچھ انڈر لائن کیا، ساتھ ہی بے رحمی سے بولے جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد لڑکی اپنا نمبر چھوڑ جاتی ہے یا کارڈ، اور ہاں مجھے بھول گیا ساتھ میں اپنی کوئی چیز بھی، کوئی کلپ، کوئی ایئر رنگ، کوئی ٹیشو۔ کبھی میری اسٹڈی میں، کبھی نیچے میرے کمرے میں نظر بچا کے داخل ہو کے، اس لیے نظر اٹھا کے سادگی سے اسے دیکھا۔ اگر تم نے کچھ چھوڑا ہے تو ابھی لے جاؤ، کیونکہ میں ایسی چیزوں کو کچرے میں پھینک دیتا ہوں، اور میری بیوی ان کی اتنی عادی ہے کہ وہ ایسی بیوقوف لڑکیوں پہ ہنس دیا کرتی ہے۔ قلم رکھا اور چھوٹے تولے سے چہرہ اور گردن دوبارہ سے پہنچے۔ تالیہ نے گلابی پڑتے چہرے کے ساتھ ضبط سے ہنکار ابھرا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فینس آپ کے گھر داخل ہو کر یہ سب کرتی ہیں، اور بالکل تمہاری طرح وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ دوسری لڑکیاں یہ کام پہلے بھی کرتی آئی ہیں۔ بولتے ہوئے وہ میز کے کنارے پہ بیٹھا اور سیل فون نکال کے فائل سے کچھ اس پہ فیڈ کرنے لگا۔ اور اکثر یہ لڑکیاں کسی بہانے سے مسز اسرا سے شناسائی بنا کے آپ کے ارد گرد یہ ساری حرکتیں کرتی ہیں۔ وہ لب بینچے بدقت مسکرا کے بولی۔ کئی سالوں سے بالکل اسی طرح اس کی نظریں اسکرین پہ جھکی تھی اور انگوٹھا ٹچ بٹنوں میں حرکت کر رہا تھا۔ تالیہ کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کے مدعوم ہوئی، آنکھیں سرخ گلابی پڑنے لگیں، مگر وہ سیدھی کھڑی رہی، گردن کڑائے رکھی۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ یقیناً یہ سب کرتی ہوں گی۔ میں صرف اتنا پوچھوں گی وان فاتح، چبا چبا کے وہ زہر کند سا بولی، کہ وہ یہ سب آپ کے آس پاس اتنا کمفرٹیبل ہو کر کیسے کر لیتی ہیں؟ فاتح نے چون کے آنکھیں اٹھائیں۔ اسے شاید اس جواب کی توقع نہیں تھی، مگر وہ لڑکی اب سینے پہ بازو لپیٹے ڈٹھائی سے بلند آواز میں بولے جا رہی تھی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی سے وفادار ہیں، اور یقیناً ہوں گے۔ آپ کے بارے میں ایسی باتیں ہم نے کبھی نہیں سنی، بہت سچے اور ایماندار ہیں آپ۔ لیکن ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ آپ ان فینس کو آرام سے یہ سب کرنے دیتے ہیں۔ بے شک آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ پا کر وہ پلٹنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں گی، مگر آپ ان کو یہ سب کرنے دیتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی سلیبریٹی والی حس کو تسکین ملتی ہے نا؟ تلخی سے مسکرائی تو فاتح کے ماتھے پہ برہمی سے بل پڑے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، تالیہ نے تیزی سے بات جاری رکھی۔ آپ نے ابھی تک صرف خوبصورت چہرے اور خالی دماغ والی لڑکیاں دیکھی ہیں جو آپ کے ارد گرد منڈلاتی رہتی ہیں اور آپ کی غرور میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس لیے اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو تالیہ مراد سے بات کرنے سے پہلے اپنے الفاظ کو خوب چن لیتی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ کسی دن قدرے پانی میں کھڑے ہو کر آپ کو اعتراف کرنا پڑے کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ مجھے صبح صبح اپنے گھر میں اجنبی لڑکیوں کا یوں گھومنا پھرنا پسند نہیں ہے۔ میری بیوی کی خوشامد تم ڈرائنگ روم کی حد تک بھی کر سکتی ہو، تو اپنے ملازموں سے کہیے کہ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں، کیونکہ میں یہاں پینٹنگ بنانے آئی ہوں، جگہ بنانے نہیں، اور اپنی مرضی کا اسپاٹ ڈھونڈے بغیر نیچے نہیں جاؤں گی۔ وہ اس کی آنکھوں پہ نظریں جمائے پلک تک نہ جھپک رہی تھی۔ فاتح نے چہرہ اس کی طرف جھکایا اور سرگوشی کی۔ پتہ ہے میں تمہیں اتنے دن سے برداشت کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ کیونکہ آریانہ تمہیں پسند کرتی تھی۔ تاشا آگا پووا۔ وہ واپس پیچھے ہوا، پھر اس کو دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ تالیہ چند لمحے شل کھڑی رہی۔ تاشا آگا پووا؟ بجلی کے کوندے کی طرح وہ نام ذہن میں لپکا اور اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ فاتح جا چکا تھا اور شوق سے نکلتے ساتھ ہی تالیہ کو اسٹڈی کی خاموشی میں اپنے کہے الفاظ کی باز گشت سنائی دینے لگی۔
اس نے ایک دم دل پہ ہاتھ رکھا، جیسے خوفزدہ اور بے یقین ہو۔ میں نے یہ سب کہہ دیا ان سے؟ وہ وان فاتح تھے، وہ ملیشیا کے محبوب وان فاتح تھے۔ لوگ ان کے قدموں میں رول جانے کو تیار رہتے ہیں، اور میں ذرا سی توہین برداشت نہ کر سکی۔ رنگت سرخ ہو رہی تھی اور آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھی۔ پسند تو کرتی ہوں میں ان کو، سب کرتے ہیں۔ ہاں، نہیں ہوں میں ان لڑکیوں کی طرح، مگر میں بھی تو چوری کی نیت سے آئی تھی۔ پھر ان کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری عمر کے لیے ان کو خود سے ناراض کر لیا، اب تو وہ مجھے شدید ناپسند کرنے لگیں گے۔ اپنے سر پہ اس نے بے بسی سے چپت لگائی۔ وہ وان فاتح تھے تالیہ، ان کو روز ایسی ہی لڑکیاں ملتی ہیں۔ اتنا زیادہ اکڑنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ خاموشی سے برداشت کر لیتی۔ اف، تم نے کس کو ناراض کر دیا؟ مگر وہ مجھے ہتک سے دیکھ رہے تھے۔ اندر کی لڑکی نے انگڑائی لی، اور میں ایسی ہتک کسی کی طرف سے برداشت نہیں کر سکتی۔ کیا سچ تھا کیا جھوٹ، اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ اسرا آنے والی ہوگی، مگر ابھی تک دل لا رہا تھا اور احساس توہین سے کان ہنوز سرخ پڑے تھے۔ وہ ایک قلعہ نما بلند و بالا گھر تھا، جس کے چاروں طرف وسیع سبزہ پھیلے تھے۔ لان کے کونے میں ایک اونچا ٹیلہ تھا، جس پہ لکڑی کی گول کینوپی بنی تھی، لکڑی کے ستونوں کی مدد سے کھڑی اونچی چھتری جس کے نیچے کرسیاں بچھی تھیں۔ وہاں بیٹھے افراد نشیب میں جاتے سبزہ زار اور دور واقع قلعے کا دل فریب نظارہ کر سکتے تھے۔ گھاس پہ چرتے ہرن، ایک طرف ٹہلتا کتا، بھاگتے پھرتے خرگوش، گھرس، وہاں قدرتی حسن کو بکھیرنے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ یہ اشر محمود کے والد محمود بن عزیزی کا گھر تھا، جو اشر کو ترکے میں ملا تھا۔ اشر اس وقت کینوپی کی کرسی پہ بیٹھا تھا، اور اس کے سامنے ایک سرمئی سوٹ میں ملبوس ادھیر عمر گورا چٹا چینی شخص بیٹھا تھا۔ اشر خاموشی سے مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا، جو فون پہ ہدایات دے رہا تھا۔ خدا کی سٹوری کل تو کیا، کسی بھی دن پرنٹ نہیں ہوگی۔ جیسے میں نے رات میں کہا تھا ویسے ہی کرو۔ ایک مگ کے پیچھے ہم اپنے اخبار کو قانونی کیسز کی طرف نہیں دھکیل سکتے۔ ہم نے ایک نسل پریس ایشو کو اٹھایا تو حکومت بھی ہمیں بیک نہیں کرے گی۔ پھر موبائل بند کر کے میز پہ ڈالا اور مسکرا کے سامنے بیٹھے اشر کو دیکھا۔ میں مزید تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں ایش؟ آپ نے رات کو ہی یقین دہانی کروا کے میرے لیے سب کچھ کر دیا تھا، اب میرے کچھ کرنے کا وقت ہے، کہہ کے اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور ایک فائل میز پہ رکھی۔ یہ ٹورزم ملیشیا کے اشتہاروں کی تفصیلات ہیں، جو کل سے آپ کے اخبار کی زینت بنیں گے۔ بادل زور سے گرجے اور پل بھر میں ٹپ ٹپ قطرے برسنے لگے۔ یہ حکومتی اشتہار ہیں، اور میں اپوزیشن میں ہوں، جانتا ہوں، لیکن میرے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چینی صاحب مسکرائے اور فائل کے صفحات دلچسپی سے پلٹنے لگے۔ اشر نے گردن موڑ کے دیکھا۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی، اور کینوپی کی چھاتا کے کناروں سے پانی نیچے لڑک رہا تھا۔ ہرن قلاتیں بھرتے آشیانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ کتا قلعے کی طرف دوڑا۔ پل بھر میں سارا منظر جل تھل ہو گیا تھا۔ میرا خوبصورت ملیشیا، وہ ستائش سے مسکرایا، اور یہ ملک میں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ روزانہ کی بنیادوں پہ آدھے صفحے کے اشتہارات، وہ بھی فرنٹ پیج پہ، زبردست اشر۔ اخبار مالک نے خوشگوار حیرت سے آبرو اٹھائے۔ اور یہ سرکاری اشتہارات ہیں، پیسہ سرکاری خزانے سے جائے گا، کسی کو میرے اور آپ کے تعلق پہ شک نہیں ہوگا۔ وہ بینچ کی پشت پہ بازو پھیلائے اطمینان سے بتا رہا تھا۔ لیکن آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ چینی صاحب نے چونک کے اینک کے پیچھے سے آنکھیں اٹھائیں۔ اور وہ ہے؟ جس صحافی نے خبر لگانی چاہی تھی، اس کو نوکری سے نکال دیں۔ وہ کیوں؟ اخبار مالک ٹٹک گئے۔ کیونکہ کل کو وہ اگر کسی دوسرے اخبار کا رخ کرے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے یہ سب صرف اور صرف اپنے چینی مالک کے خود کو نوکری سے نکالنے کی وجہ سے کیا ہے۔ تعصب، مسکرا کے ہلکے سے شانے اچکائے تو چینی صاحب کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور ہونٹ مسکرا اٹھے۔ میں سمجھ گیا۔ اشر نے دوبارہ سے گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ پتھریلا قلعہ بارش میں بھیگتا جا رہا تھا۔ سارے جانور چرند پرند چھپ گئے تھے۔ تنہا بھیگتا قلعہ۔
بارش نے موسم ٹھنڈا کر دیا تھا، مگر وان فاتح کے لاؤنج میں پھر بھی ہلکا اے سی چل رہا تھا، جیسے ہر وقت جگہ ملیشیا میں چلتے رہتے ہیں۔ کھڑکی کے ساتھ اونچی شاہانہ کرسی پہ اسرا بیٹھی تھی، روایتی لمبی سفید قمیص پہنے، نیچے نیلا اسکرٹ جسے بعض جوک رنگ کہتے تھے، بازو قمیص اور کرانگ اسکرٹ، کندھے پہ سلک کا سٹول، بال جوڑے میں تھے۔ وہ مسکرا کے تالیہ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنا ایزل اور کینوس سامنے سیٹ کیے کھڑی تھی، اونچی پونی باندھے۔ وہ برش کا پچھلا کنارہ لبوں میں دبائے تنقیدی پرسوچ نظروں سے اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ ایک منٹ، پھر برش رکھ کے آگے آئی اور کسی ماہر سٹائلسٹ کی طرح اسرا کا دوپٹہ کندھے پہ درست کرنے لگی۔ اپنی شرٹ سے بروچ اتار کے سٹول بروچ کے ذریعے اسرا کے کندھے کے ساتھ نتھی کیا۔ آپ کسی دوسرے کا زیور پہننا برا خیال تو نہیں کرتی؟ سوال پہ اسرا مسکرا دی۔ یہ بروچ بہت خوبصورت ہے۔ یعنی برا خیال کرتی ہے مگر ابھی تکلف میں برداشت کر لے گی۔ گڈ۔ آپ کا پورٹریٹ بہت خوبصورت ہوگا مسز اسرا۔ مجھے نیلامی کی 1.5 درجن کارڈز بھی دیجیے گا، کیونکہ میں چند ملکی اور غیر ملکی آرٹ کلیکٹرز کو مدعو کرنا چاہوں گی، جو ویسے تو شاید وان فاتح کا نام سن کر بھی نہ آئیں مگر میرے کہنے پہ آ جائیں گے۔ کانکھیوں سے فاتح کو دیکھ کے اونچا سا بولی، جو تیار ہو کے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ سیاہ سوٹ، ٹائی میں ملبوس، بالوں کو دائیں طرف پیچھے کر کے جمائے، پارٹی آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اپنے نام پہ ایک چٹتی نگاہ اس طرف ڈالی جہاں اونچی سنہری پونی والی لڑکی قدرے خفگی سے اسرا کا سٹول جوڑتے کہہ رہی تھی، جیسے اس کو پرواہ تھی۔ سر جھٹک کے وہ آگے بڑھ گیا۔ مسز اسرا، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ وہ پیچھے ہوئی اور پھر سے تنقیدی نظروں سے اسرا کا جائزہ لیا۔ موتیوں کی بجائے ڈائمنڈز پہنیں۔ موتی آپ کو سیاسی بیوی کا لک دیتے ہیں، جو کہ آپ ہیں، مگر میں مسز فاتح کا پورٹریٹ نہیں بنانا چاہتی۔ میں اسرا محمود کو پینٹ کرنا چاہتی ہوں، جو ایک وکیل، ایک ماں، ایک بیوی کے علاوہ بھی اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ آپ وہ جیولری پہنیں جو بطور ایک عورت آپ نے سب سے زیادہ دل سے خریدی ہو، جو اسرا نے اسرا کو تحفے میں دی ہو۔ اس کی بات پہ اسرا چونکی، بات دل کو لگی تھی۔ وہ مسکرا کے میں سمجھ گئی کہتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فاتح لاؤنج سے ملحقہ ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس کا ناشتہ تیار تھا۔ اسرا کے اٹھتے ہی تالیہ میں ذرا ہاتھ دھو لوں کہہ کے لاؤنج کے کونے میں بنے گیسٹ باتھ روم کی طرف چلی آئی۔ دروازہ بند کرتے ہی اس کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی۔ فون نکالا اور ہینڈز فری نتی کر کے کانوں میں گھسائے، پھر بے چینی سے اسکرین کو دیکھنے لگی جہاں اسرا کے بروچ میں نصب نینو کیمرہ وہ سب دکھا رہا تھا جو اسرا دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کا انداز، پھر کیمرہ آگے بڑھتا گیا۔ لاکر کے پاس ٹھہر جانا۔ اسرا کا ہاتھ سامنے آیا، لاکر کے پہیے کو مخصوص نمبروں پہ گھمایا۔ تالیہ نے ان کو زبانی یاد کیا۔ ویڈیو کلیئر تھی۔ لاکر کا دروازہ کھل گیا۔ اب سارا لاکر سامنے تھا۔ اسرا نے ایک ایک ڈبہ ہٹایا، چند زیورات چیک کیے اور ایک نیکلس نکالا۔ لاکر اتنے اچھے طریقے سے آرگنائزڈ تھا کہ تالیہ اسکرین پہ دیکھ سکتی تھی۔ سکہ وہاں نہیں تھا۔ تالیہ کے وجود میں مایوسی پھیلنے لگی۔ وہ ہینڈز فری اتار دیتی کہ آواز سنائی دی۔ اسرا۔ کیمرہ گھوما، یعنی اسرا گھومی تو فاتح سامنے آیا۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کے آیا تھا، غالباً چہرے سے ناخوش لگتا تھا۔ پیچھے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ تم ناشتہ نہیں کر رہے؟ یہ لڑکی کب تک ہمارے گھر میں منڈلاتی رہے گی؟ اس کو فارغ کرو، مجھے یہ بالکل پسند نہیں آئی۔ اندھیر باتھ روم میں کھڑی تالیہ موبائل کی روشن اسکرین پہ فاتح کا خفا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ کیا میں تمہارے سیاسی دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہوں؟ وہ تمہاری نئی کاروباری دوست ہے، یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کا اپنے گھر یوں منڈلانا پسند نہیں آیا۔ کیا یہ وہی ہے جو یہ خود کو کہتی ہے؟ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اشر نے معلوم کروایا ہے، اس کی اچھی ریپوٹیشن ہے۔ کیا تم نے اس کویتی شخص سے نہیں سنا؟ وہ تک اس سے واقف تھے اور اشر اس کو پسند کرنے لگے ہیں۔ میں یہ سب اس کے لیے کر رہی ہوں۔ تالیہ مراد نے دونوں آنکھیں کھول کے اسکرین کو دیکھا۔ کیا؟ تو سمیع جو کہہ رہا تھا وہ درست تھا۔ تو پھر یہ سب عیش کے گھر کرو۔
مجھے اس کا اپنے گھر میں گھومنا پھرنا پسند نہیں آ رہا۔ کچھ عجیب ڈس آنیسٹ سا ہے اس لڑکی کے بارے میں جو مجھے کھٹک رہا ہے۔ وہ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ اسرا کے سانس لینے کی آواز آئی۔ چند دن کی بات ہے، پھر ہم نے کون سا ملیشیا میں رہنا ہے جو ہم ملیشیا سے کہیں نہیں جا رہے اسرا، وہ سخت درشتی سے بولا تھا۔ نظریں اسرا پہ تھیں، کیمرے پہ۔ تالیہ کو اس کی نظریں خود پہ محسوس ہوئیں۔ اشر کی باتوں سے نکل آؤ، میں نے اپنی بیٹی کھوئی ہے اس جد و جہد میں۔ اگر اب میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے آریانہ کو ہم نے بے مقصد ضائع کیا۔ ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے فاتح۔ اسرا کی خشک آواز سنائی دی اور پھر کیمرہ آگے بڑھ گیا۔ اسرا باہر آ رہی تھی۔ تالیہ نے جلدی سے ہینڈ فریز کانوں سے نکالے۔ تھوڑی دیر بعد فاتح ڈائننگ ہال میں ناشتہ کر رہا تھا۔ دروازے کھلے تھے اور سامنے لاؤنج میں ایزل پہ برش چلاتی تالیہ دکھائی دے رہی تھی۔ کاکا، مرکزی دروازہ کھلا اور مانوسی آواز آئی۔ جہاں بت بنی اسرا مسکرائی، وہیں تالیہ مراد کے اندر تلخی سی پھیل گئی، مگر بنا اثر لیے پینٹ کرتی رہی۔ اشر اندر داخل ہوا، مسکراتا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ کوٹ غالباً کار میں چھوڑ آیا تھا۔ دور بیٹھے فاتح نے بس ایک نظر اٹھا کے اس کے سلام کا جواب دیا اور سوپ پینے لگا۔ اسرا البتہ مسکرا کے متوجہ ہوئی تھی۔ آؤ ایش، میں تمہیں ہی مس کر رہی تھی۔ وہ آگے آیا اور تالیہ کو دیکھ کر خوشگوار حیرت سے رکا۔ جے تالیہ، السلام علیکم۔ برش کرتی تالیہ نے نظریں کینوس پہ جمائے وعلیکم السلام کہتے ہوئے سر کو جنبش دی۔ اشر نے اس کا انداز غور سے دیکھا، مگر اثر نہیں لیا۔ وہ اسرا کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا اور متفکر انداز سے بات شروع کی۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھی، آپ کے ساتھ یتیم خانے میں کل کس نے بدتمیزی کی؟ اسرا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک ذہنی معذور بچہ تھا۔ جیسے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں، وہ بھی یہی دعویٰ کر رہا تھا۔ برش کرتی لڑکی کی ہرنی جیسی آنکھیں چونک کے تیزی سے اس طرف اٹھیں۔ ساری دنیا تھم سی گئی۔ مگر اس نے کیا کہا تمہیں کاکا؟ اشر ہنوز فکر مند تھا۔ پتہ نہیں، کچھ اول فول بول رہا تھا۔ کوئی شکار بازوں میں سے آ کر میرا شوہر مجھ سے چرا لے جائے گا تو میں اسے گھر میں داخل نہ ہونے دوں۔ سوپ پیتا فاتح ایک دم ہنس دیا تو اسرا بھی جھنب کے مسکرا دی۔ اشر کے آبرو تحیر سے بیچ گئے اور تالیہ مراد، اس کا سانس تک رک چکا تھا، وہ بالکل شل کھڑی تھی۔ اب ہم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شکایتی انداز میں سر اٹھا کے دور بیٹھے فاتح سے بولا تو وہ دوبارہ سے ہنس دیا۔ تم ایسی باتوں پہ کب سے یقین کرنے لگے ایش؟ نان سینس۔ مسکرا کے سر جھٹکتے چمچ میں سوپ بھرا۔ گزشتہ رات کی لڑائی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کیا آپ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے وان فاتح کے لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں؟ وہ ایک دم بولی تو فاتح نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اسرا اور اشر بھی اسے دیکھنے لگے۔ دنیا بہت عجیب ہے اور یہاں سب ممکن ہے تاشا، لیکن یہ تو کوئی فراڈ لگ رہا ہے۔ اکثر لوگ اس طرح دوسروں کا ہاتھ روک کے ان کے بارے میں پیش گوئی کر کے پیسے بٹورتے ہیں۔ سنجیدگی سے اسے جواب دیا اور سوپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ ان باتوں کو مانتی ہیں؟ اشر کے استفسار پہ وہ چونکی، پھر شانے اچکا کے برش اٹھا لیا۔ نہیں، کسی کو سچے خواب نہیں آیا کرتے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں بس، تلخی سے کہہ کر وہ پینٹ کرنے لگی۔ اسرا اسی طرح واپس مسکراتا مجسمہ بن گئی اور اشر گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ تمہارے تاثرات سے لگ رہا ہے تم نے خبر رکوا دیا ہے۔ اشر اس کے پاس میز پہ آ کے بیٹھا تو وہ سوپ میں چمچ ہلاتے ہوئے بیزاری سے پوچھنے لگا۔ آپ نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا ابہنگ۔ کیا دیا تم نے اخبار کے مالکوں کو؟ اپنے بزنس کے شیئرز کم قیمت پہ فروخت کیے یا اخبار کے شیئرز کی قیمت بڑھوانے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں کوئی جان چلی، یا آف کورس فاتح نے سمجھ کے سر ہلایا، اشتہار دیے تم نے۔
سیاستدانوں کو جب بھی کسی چینل یا اخبار میں کوئی خبر لگوانی یا رکوانی ہوتی، وہ اس کو اشتہارات دے دیتے ہیں جو قومی منصوبوں کے ہوتے ہیں۔ ان کا پیسہ قومی خزانے سے اخبار مالک کو جاتا ہے یا سیاستدان کو صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں، اور جہاں اخبار عام طور پہ $1 کا اشتہار لے گا، وہاں سیاستدان $50 کے اشتہار پہ دستخط کرے گا۔ اخبار مالک کو ایک جگہ پہ $50 ملیں گی تو وہ وہی کرے گا جو سیاستدان کہے گا۔ مان لیجئے کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے، وہ فاتح کے چہرے کے قریب کر کے سرگوشی میں بولا۔ مسکراتی شاطر آنکھیں فاتح پہ جمی تھیں۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں اور ملیشیا کو جوان خون کی ضرورت ہے۔ فاتح نے سوپ کا پیالہ پرے کیا اور نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ جب میں لاء اسکول میں تھا تو ہمارا کرمنل لاء کا ایک پروفیسر تھا، بوڑھا، ٹکنا، سفید بالوں والا۔ ساری عمر اس نے قانون پڑھنے پڑھانے میں گزار دی۔ پھلوں والی پلیٹ قریب کرتے ہوئے فاتح مسکرا کے بتانے لگا۔ وہ کہتا تھا جب لوگ جرم کرتے ہیں نا تو ان کو ان کا جرم نہیں پکڑواتا، ان کو ان کا خوف پکڑواتا ہے۔ وہ خوف جس کے ہاتھوں وہ اس جرم کو ڈھانکنے اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش، وہ کور اپ اس کے خلاف سب سے بڑی گواہی بن جاتا ہے۔ اشر کے تاثرات بدلے، آنکھوں سے برہمی جھلکی۔ کسی تنظیم سے نوجوانی کے دنوں میں وابستگی کوئی جرم نہیں ہے، تو پھر تم اس کو اس طرح کور اپ کر کے جرم کیوں بنا رہے ہو؟ ایش اس کی آنکھوں میں دیکھ کے مسکرایا تھا۔ اشر پل بھر کو سن رہ گیا۔ اگر تم اس خبر کو چلنے دیتے اور اس کو لاپرواہی سے ہنس کے اڑا دیتے اور قوم سے اس پہ معذرت کر لیتے تو تم لیڈر بن سکتے تھے، لیکن تم نے خود ہی ایک معمولی چیز کو جرم بنا دیا۔ تم نے اخبار کے چینی مالک کو اپنی کمزوری تھما دی، اور اب وہ جانتا ہوگا کہ تم سے مزید کام کیسے نکلوانے ہیں۔ تم نے یہ گیند بزنس مین کی طرح کھیلی۔ اوہ! ایش افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے پھل کی کانچ منہ میں رکھی۔ اشر کی رنگت متغیر ہو گئی، آنکھوں سے چھلکتا غصہ بڑھتا گیا۔ آپ میرے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا؟ وہ لا تعلقی اور بے نیازی سے کندھے جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا اور سیل فون اٹھا لیا۔ منہ میں پھل چباتے ہوئے کوٹ کا بٹن بند کیا اور لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ اشر دبے دبے غصے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ فاتح لاؤنج سے باہر کھلتے دروازے پہ رکا اور ایک لمحے کے لیے، ایک خود سر بے اختیار لمحے کے لیے، اس نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ اونچی سنہری پونے والی لڑکی گردن ترچھی کیے، نظریں کینوس پہ جمائے، اس پہ برش پھیر رہی تھی۔ فاتح آگے بڑھ گیا۔ اسی پل تالیہ نے برش روکا اور گردن ذرا موڑی تو باہر نکلتے آدمی کی پشت دکھائی دی۔ تالیہ نے واپس اسرا کی طرف دیکھا تو اس کے پیچھے کھڑکی کے باہر کا منظر دکھائی دیا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا اور چھتری اٹھائے ایڈم ساتھ تھا۔ بارش ابھی تک برسے جا رہی تھی، ٹپ ٹپ، وقت کی سوئیوں کی طرح۔ شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت بھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے اندر بنے مال میں گاہکوں کا رش اور رونق معمول کی لگی تھی۔ مال سے چند منزلیں اوپر آفس فلورز بنے تھے، جن میں سے ایک پہ بارسٹر نیشنل کے ورکرز اور سیاستدان اپنے معمول کے کام نپٹاتے دکھائی دیتے تھے۔ فاتح اپنے آفس میں میٹنگ میں تھا اور ایڈم بیکار سا باہر بیٹھا تھا۔ صبح صبح تالیہ کی باتوں نے مزید الجھا دیا تھا، مگر اس وقت زیادہ بڑی کشمکش ماں کی طرف سے ڈالی گئی تھی۔ ماں نے عجیب مطالبہ سامنے رکھا تھا جس کو فاتح کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈم، فاتح کا پولیٹیکل سیکریٹری عثمان چوکھٹ پہ نمودار ہوا تو وہ فوراً سیدھا کھڑا ہوا۔ جی سر۔ جاب کے آخری 3 دن رہ گئے تھے اور وہ عثمان سے کسی قسم کے آفس پالیٹکس میں نہیں الجھنا چاہتا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے بازو پہ رین کوٹ فولڈ کر کے ڈالا ہوا تھا اور خلاف معمول نرمی سے بتا رہا تھا۔ مس فرحہ آئیں تو تم ان کو یہ لسٹ دے دینا، وہ اگلی میٹنگ سنبھال لیں گی، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا۔ اچھا، شور سر، آپ جائیں، ہم دیکھ لیں گے۔
اس نے لسٹ تھامی تو عثمان تھینکس کہتا عسرت میں مڑا۔ پیچھے سے ملازم کافی کے کپ ٹرے میں سجائے لا رہا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل پہ ٹائپ بھی کر رہا تھا۔ ایڈم بوکھلا کے دھیان سے چیخا مگر ٹکر ہو گئی، کافی الٹ گئی، موبائل بھی دور جا گرا، گرم گرم مایا عثمان کے اوپر جا گرا۔ سب اس کی طرف دوڑے مگر اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ بچت ہو گئی۔ اس سے میں سے چند ٹیشو کھینچے اور رین کوٹ پہ گری کافی صاف کی، اس کے کپڑے بچ گئے تھے۔ ایک کٹیلی نظر ملازم لڑکے پہ ڈالی جو ڈر گیا تھا مگر کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا۔ ایڈم نے سکون کا سانس لیا، یقیناً وہ والدہ کی وجہ سے الجھا ہوا تھا، اس لیے موڈ خراب نہیں کیا۔ فرح کے آتے ہی ایڈم نے لسٹ اس کے حوالے کر دی۔ وان فاتح نے اگلے 2 گھنٹے کس کس سے ملنا ہے اور کس کی کیا خاطر کرنی ہے، سب اس پہ درج تھا۔ سیاست دان کا ایک ایک منٹ ہفتہ پہلے سے پولیٹیکل سیکریٹری کی ڈائری میں جمع تفریق کے ساتھ درج ہوتا تھا۔ اگر کوئی مہمان فاتح کے پاس مقررہ وقت سے 5 منٹ بھی اوپر ہو جائے بیٹھ جائے تو سیکریٹری اندر آ کے وقت کا احساس دلاتا اور فاتح کو نشست برخاست کرنی ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ایڈم سوچا کرتا کہ کون کس کے تابع ہے، سیاست دان سیکریٹری کے یا سیکریٹری سیاست دان کے۔ مس فرح کے بیٹھتے ہی اپنی اصلی مداخلت کی عادت سے وہ باز نہ رہ سکا۔ سب کو چائے پیش کرنی ہے مگر یہ 11 بجے والے مہمانوں کی اتنی خاطرداری کیوں کرنی ہے؟ فرح عثمان جیسی نہ تھی، اسکارف پہنے مستعد اور خوش اخلاق سی ملے لڑکی تھی۔ فوراً مسکرا کے سمجھداری سے بولی، کیونکہ ان لوگوں سے وان فاتح کو کام ہے اور جن سے ہم نے مطالبے منوانے ہوتے ہیں ان کی خاطرداری کی جاتی ہے تاکہ وہ خود کو اہم سمجھیں، مگر وان فاتح کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہر ایک سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کس دنیا میں رہتے ہو ایڈم؟ انہیں واقعی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ روز اتنے لوگوں سے ملاقات نہ کرتے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے مگر ہر سیاستدان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو اپنی ذات کے لیے ضرورت نہ ہو تو بھی اپنی کاز کے لیے ہے۔ اور ایڈم چونک سا گیا، وان فاتح اتنے بڑے بڑے کام کروا سکتے ہیں لوگوں سے اور میں اتنا چھوٹا سا کام نہیں کہہ سکتا۔ میں چند منٹ کے لیے اشر صاحب کے پاس جا رہا ہوں مس فرح، مجھے ان سے کام ہے۔ وہی درست بندہ تھا۔ وہ فرح کو بتا کر باہر نکل آیا، بھاگ کے لفٹ پکڑی، نیچے آیا اور برستی بارش میں ٹیکسی پہ سوار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اشر کے کاروباری مرکز میں موجود تھا۔ وہ ایک اونچی عمارت تھی جس کا 18واں اور 19واں فلور اشر کے کاروباری ہیڈ کوارٹر کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ چند روز قبل وہ فاتح کے ساتھ یہاں آیا تھا، اس لیے داخلے میں کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اشر کے آفس روم کے باہر لابی بنی تھی جہاں لوگ صوفے پہ بیٹھے تھے۔ سیکریٹری اپنا کام کر رہی تھی، وہ بھی کونے میں بیٹھ گیا۔ اشر کسی میٹنگ میں تھا، ایڈم کو انتظار کرنا تھا۔ سامنے میز پہ اخبار میں فاتح کا انٹرویو چھپا پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکرایا اور اخبار اٹھا لیا مگر پھر آنکھ کے کنارے نے کوئی شے پکڑی، جیسے ذہن میں کوندا سا لپکا۔ ایڈم نے نظریں موڑیں، سیکریٹری کے قریب کوٹ سٹینڈ پہ رین کوٹ لٹکا تھا، سفید رین کوٹ جس کے اوپر دھبے لگے تھے۔ ایڈم سن رہ گیا، عثمان ادھر کیوں؟ اس کی تو ماں، مگر آج اس کا سیاست دانوں کے ساتھ 9واں دن تھا اور دماغ اب تیزی سے کام کرتا تھا۔ عثمان مجھے دیکھ نہ لے، اوہ نو! جلدی سے اخبار اٹھایا اور چہرے کے سامنے پھیلائے ستون کی اوٹ میں جا کھڑا ہوا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عثمان کو چھپ کے اشر سے ملنے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اندر آفس میں مرکزی کرسی پہ اشر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سنجیدہ نظریں سامنے بیٹھے عثمان پہ جمی تھیں جو تابعداری سے کہہ رہا تھا، مجھے اور تو کوئی بات نہیں نظر آئی، لیکن وان فاتح اپنے کسی دوست سے ملاقے والے گھر کی بات کر رہے تھے، شاید وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ اشر جو اب تک اکتایا بیٹھا نظر آتا تھا اس بات پہ ٹھہر گیا، بالکل شل، پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ ملاقے والا گھر؟ سن باؤ کا گھر؟ اس کا دماغ اڑ سے گیا۔ سن باؤ؟ عثمان الجھا۔ سن باؤ یعنی 3 خزانے؟ وہ سن باؤ والا گھر؟ ابھنگ اس کو بیچ کے چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتا ہے۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا بہت قیمتی گھر ہے وہ سر؟ قیمتی؟ اشر کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ وہ ابھنگ کے والد کا ان کے لیے آخری تحفہ تھا۔
وہ گھر قدیم ہے، تاریخی ورثہ، صدیوں پہلے کسی چینی سفارتکار کی ملکیت تھا۔ اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، مگر اس کو سن باؤ یعنی 3 خزانے 3 نگینے کہتے تھے۔ آبھنگ کے والد نے سستے داموں یہ زمین لی تھی۔ کچھ عرصے بعد کاکا کو معلوم ہوا کہ یہ سن باؤ کا ویئر ہاؤس ہے جو وہ 600 سال پہلے استعمال کرتا تھا۔ کاکا نے اس کو احتیاط سے مرمت کروائی اور خوبصورت بنا دیا۔ تاریخی ورثے کی تصدیق بھی کروائی گئی۔ وہ گھر اگر نیلامی پہ چڑھا دیا جائے تو تاریخی نواردات کے دیوانے امیر لوگ اس کو کروڑوں بلکہ اربوں میں خریدیں گے۔ اب ہم کو پھر پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوگی، اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کی۔ رنگت اڑ چکی تھی۔ وہ گھر فاتح کو عزیز تھا، اتنا عزیز کہ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کو بھی بیچ سکتا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ اشر چند لمحے سوچتا رہا، پھر خود کو سنبھال کے بولا، تم وان فاتح کے ساتھ رہو، کسی سائے کی طرح۔ اس کی ہر حرکت کی خبر مجھے کرو۔ تمہیں ماہانہ اتنا پیسہ میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ تمہارا اصل باس میں ہوں۔ اب جاؤ۔ تحکم سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عثمان دروازے تک پہنچا کہ وہ بولا، رکو۔ آواز بدلی ہوئی تھی۔ عثمان چونکہ پلٹا تو دیکھا اشر کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کچھ نیا سوچ رہا ہو۔ ایک کام تم آج بھی کر سکتے ہو۔ ایڈم باہر ستون کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ اشر کے آفس کا دروازہ کھلا تھا۔ باہر نکل کے تیزی سے اپنا رین کوٹ اٹھانے والا عثمان ہی تھا۔ ایڈم نے اخبار مزید سامنے پھیلا لیا۔ عثمان متوجہ نہ تھا، وہ جلدی میں لگ رہا تھا، سیدھا آگے بڑھتا گیا۔ ایڈم کا ذہن شل تھا، وہ وان فاتح کو کیسے بتائے گا کہ نہ تالیہ مراد وہ ہے جو وہ خود کو کہتی ہے، نہ عثمان اس کے ساتھ مخلص ہے۔ بیک وقت 2 لوگوں پہ الزام سے تو لگے گا ایڈم خود عثمان کی جگہ لینا چاہتا ہے، مگر ماں کا کام۔ ایک نئی الجھن نے الجھنوں کے ہجوم سے سر نکالا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ پہلے اسے ماں کا کام کرنا تھا۔ کچھ دیر بعد اشر لفٹ میں سوار ہوا نیچے آ رہا تھا، مصروف، بے نیاز سا۔ لفٹ کے دروازے لابی پہ جا کر کھلے تو وہ باہر نکلا، پھر یکا یک رک گیا۔ سامنے سے بارش میں بھیگتا ایڈم آتا دکھائی دے رہا تھا۔ انداز سے لگتا تھا وہ ابھی ابھی عمارت میں داخل ہوا ہے۔ سر، ہامتا کامتا اس کے پاس پہنچا تو اشر نے آبرو بینچ کے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کیا ایک چھتری تک نہیں ہے تمہارے پاس؟ جلدی میں تھا سر۔ عثمان صاحب کو اپنی والدہ کے پاس جانا پڑا۔ پیچھے وان فاتح کو اٹینڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ مجھے جلدی واپس جانا ہے، مگر آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ گو کہ اشر کو پرواہ نہ تھی کہ عثمان کو کوئی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ عثمان اپنی حفاظت کرنا جانتا تھا، مگر ایڈم کے انداز سے لگتا تھا وہ اپنی ہی دھن میں ہے، ناواقف، بے وقوف۔ اشر نے گھڑی دیکھی اور پھر جبراً رکتے ہوئے بولا، جلدی بولو۔ سر، میری والدہ کو نوکری چاہیے، کسی اچھے گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیں ان کو، انہوں نے اصرار کیا ہے۔ عزت نفس پہ پیر رکھ کے اس نے کہہ دیا۔ وہ صفائی ستھرائی، گارڈننگ سب کام جانتی ہیں اور کھانا پکانا جانتی ہیں، خاص چینی طرز کا کھانا۔ اشر تیزی سے بولا تو ایڈم رکا، پھر جھٹ سر ہلایا۔ ہر قسم کا کھانا بنا لیتی ہیں وہ، ملے، انڈین، چائنی۔ میں نے ابھی شام کو گھر میں پارٹی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، صرف چند چینی دوست مدعو ہوں گے۔ اگر تمہاری ماں بہترین چینی کھانا بنا سکتی ہے تو اس کو میرے گھر لے جاؤ اور کچن اس کے حوالے کر دو۔ اگر مجھے کوئی شکایت نہ ملی تو اس کو کہیں شیف رکھوا دوں گا۔ پھر ہاتھ جھلا کے ہٹنے کا اشارہ کیا تو ایڈم ہکا بکا سا ہٹ گیا۔ شکریہ، شکریہ سر، پیچھے سے بکھلا کے پکارا، مگر اشر اپنے گارڈ سمیت آگے بڑھ گیا تھا۔ ایڈم لان میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے اشر پہ غصہ تھا کہ وہ فاتح کے ملازم سے خفیہ تعلق کیوں رکھے ہوئے ہے۔ لابی میں آتے جاتے سوٹڈ بوٹڈ امیر لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچنے لگا، مگر میں نے اپنے کام کہتے دیر نہیں لگائی، کیا میں بھی سیاست سیکھنے لگا ہوں؟ پھر سر جھٹکا۔ نوکری کے لیے سفارش کروانا بری بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، محنت مزدوری کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں ہم، اگر یہی سیاست ہے تو بری چیز نہیں ہے یہ۔ حالم کا خوبصورت اور اونچا گھر اس دوپہر خاموش پڑا تھا۔ بارش رک چکی تھی اور لان کا گھاس پانی سے بوجھل تھا۔ تالیہ نے کار پورچ میں روکی اور خاموشی سے باہر نکلی۔
وہ بھیگی ہوئی لگ رہی تھی۔ شاید وہ اسرا کے گھر سے واپسی پہ وہیں کار روک کے باہر نکل کے بارش میں کھڑی رہی تھی۔ سنہرے بالوں سے موٹے موٹے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ ان میں انگلیاں چلاتی دروازے کی طرف آئی۔ میں نے آج 2 چیزیں دریافت کیں، سنو گی تو داد دو گی۔ دروازہ کھلا تو سامنے لاؤنج کے صوفے پہ پھیل کے بیٹھی بھاری بھرکم داتن دکھائی دی۔ سینے پہ پیالہ رکھے اس میں سے اخروٹ نکال نکال کے کھاتی بھی جا رہی تھی۔ پوچھو کون سی 2 چیزیں؟ تالیہ اندر آئی، دروازہ بند کیا، جوتے اتارے، ریک سے نرم چپل نکال کے پہنے۔ چہرہ جھکا ہوا اور خاموش تھا۔ داتن نے بے چینی سے چند لمحے انتظار کیا۔ چونکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی ہاں تصور کی جاتی ہے، اس لیے میں سمجھ گئی ہوں کہ تم میری دریافت جاننے کے لیے بے چین ہو، سو تمہاری پوچھی بغیر ہی بتائی دیتی ہوں۔ تالیہ نے پرس سٹینڈ پہ لٹکایا اور کچن تک آئی۔ ایک الماری کا پٹ کھولا، اندر سے سفید تولیہ نکالا۔ جانتی ہو سمیع کو کیسے معلوم ہوا کہ اشر محمود نے تمہاری تحقیقات کروائی ہیں؟ میں نے صرف سمیع کے شناختی کارڈ نمبر سے اس کا ایڈریس معلوم کروایا تو پتہ چلا وہ اشر کے آفس میں کام کرتا ہے، یعنی ڈائریکٹ رملی اشر کا مینیجر کے نیچے۔ تالیہ نے کمر موڑی اور سر جھکا دیا، پھر گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ کے سیدھی کھڑی ہوئی۔ سمیع کا تعلق منی لانڈرنگ گروہ سے تھا اور وہ کئی سالوں سے اشر کے پاس ہی کام کر رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اشر بھی اسی کام میں ملوث ہو۔ منی لانڈرنگ کر کے ہی بنائی ہوگی اشر اور اس کے باپ نے اتنی بڑی جائیداد۔ اب دوسری دریافت کا پوچھو۔ تالیہ سر نویرے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہی تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ ہاں میں جانتی ہوں تم مزید جاننے کے لیے بے چین ہو۔ تجسس تمہارے اندر ابل رہا ہے، اس لیے تمہیں انتظار کیوں کرواؤں؟ اتنی ظالم تو نہیں ہوں میں، بتا دیتی ہوں۔ وہ مٹھی بھر اخروٹ پھانکتے ہوئے جلدی جلدی جوش سے بتانے لگی اور تالیہ خاموشی سے بال خشک کرتی رہی۔ اس کویتی شیخ کا ملازم نوفل شیخ بن کے جب اسرا سے ملا تو اسرا یا فاتح تو نہیں جانتے تھے کہ اصلی شیخ کی شکل کیا ہے، لیکن اشر تو ساتھ تھا۔ اس نے اسرا کو نہیں بتایا کہ یہ اصلی شیخ نہیں ہے۔ نہ جب تم نے ڈائننگ ہال میں شیخ کو کال ملائی تب اشر نے شیخ سے واقفیت ظاہر کی، لیکن یہ دیکھو۔ صوفے سے ایک کاغذ اٹھا کے لہرایا۔ اشر اور وہ شیخ جاسم ایک ہی گولف کلب کے ممبر ہیں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کبھی ملے نہ ہوں۔ لوگ گولف کھیلتے بھی تو اونچی دوستیوں کے لیے ہیں۔ میرا خیال ہے ان دونوں کی پرانی دوستی ہے، یعنی یہ اشر ہی ہے جس کے کہنے پہ شیخ نے نقلی پینٹنگ اور اپنا ملازم دونوں اس کے حوالے کر دیے، یعنی یہ اشر ہے جو اسرا اور فاتح کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ تالیہ نے تولیہ زور سے کھینچ کے پرے اچھالا اور مڑ کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں غصہ تھا۔ کون فاتح، کون اشر؟ لیانا اور تالیہ کی بات کرو۔ داتن حیران رہ گئی۔ تالیہ، ہمارے ہر سکیم کے لیے تم لوگوں کو ہائر کرتی ہو۔ میں پس منظر میں رہتی ہوں، اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، رات کو چھپ کے چوری کرتی ہوں اور دن میں کسی نوکرانی، کسی ویٹریس جیسا معمولی سا کردار کرتی ہوں جو کسی کو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن مجھے ہر بات یاد رہتی ہے۔ اتنی درستی سے بولی کہ داتن دھک سے رہ گئی۔ 4 ماہ پہلے ہم نے ڈریمر سکیم کھیلا تھا۔ وہ اداکار چلاک لڑکا احمد، جس نے یتیم خانے کے دورے پہ آنے والی امیر انڈونیشین خاتون کے سامنے پیش گوئی کی اور پھر ہم نے اس کو ڈرا کے اس سے مزید پیش گوئیوں کے لیے پیسے بٹورے تھے۔ کچھ یاد آیا؟ داتن کے لب کھلے بند ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ تمہیں پتہ چل گیا؟ نہیں چلنا تھا کیا؟ وہ دبا دبا سے چلائی۔ تم میری طرف ہو یا میرے مخالف ہو داتن؟ تو کیوں تم نے اسرا کو اسی دن ڈرانا چاہا جب وہ مجھے گھر بلا رہی تھی؟ میں اس کا شوہر چھین لوں گی۔ وٹ نان سینس! چند لمحے لاؤنج میں موت کا سناٹا چھایا رہا، پھر داتن نے گہری سانس لے کر آنکھیں اٹھائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اس کا شوہر چھین لو گی، تم اتنا کہا تھا کہ تم اس کو اسرا کی دنیا سے دور لے جاؤ گی۔ یہ سب تمہارے خواب کہتے ہیں تالیہ، وہ 2 دریاؤں والا خواب، اس کا یہی مطلب ہے۔ مگر تالیہ نفی میں سر ہلاتی غصے سے ٹہلنے لگی تھی۔ تم نے میری گردن کے نشان کی تصویر لی، تم اس کتاب کو چھپ چھپ کے پڑھتی رہیں،
مجھے سب پتہ چل رہا تھا مگر میں چپ رہی۔ میری تو آنکھیں میری گردن کے پیچھے بھی ہوتی ہیں دادن، مگر میں ہر وقت زبان نہیں چلاتی کیونکہ مجھے لگا تم میری حفاظت کر رہی ہوگی۔ میں تمہاری حفاظت ہی کر رہی ہوں۔ تالیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ ہو سکتا ہے تم مجھ پہ بالکل یقین نہ کرو تالیہ، یہ تمہارا حق ہے، لیکن میں جانتی ہوں وہ چابی تمہیں تباہ کر سکتی ہے۔ وہ ملعون ہے اور تم خفا ہوتی ہو تو ہو، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اس بریسلٹ یا سکے کو چڑاؤ، کیونکہ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ داتن کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ خزانے کی چابی ہے داتن، وہ میرے باپ کے خزانے کی چابی ہے، وہ میری وراثت ہے، میرے باپ کا ترکہ ہے۔ وہ سینے پہ انگلی رکھے درد سے اونچا سا بولی۔ اب آواز غصے میں کم اور دکھ زیادہ تھا، مگر داتن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی خزانہ نہیں ہے تالیہ، اس ایلیوژن سے نکل آؤ، اس چابی سے تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکا اور سیاہ گال پہ لڑک گیا۔ نہیں، میں جانتی ہوں خزانہ ہے، تاشا کا خزانہ، میرے پاپا کا خزانہ، وہ جو بھی تھی اس نے میرے لیے خزانہ چھوڑا ہے۔ ایڈم اور میں اس کے قریب پہنچنے والے تھے۔ میرے خواب غلط نہیں ہوتے، تم راستے میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہو؟ وہ غصے اور دکھ سے بولی تو داتن اٹھ کھڑی ہوئی، میز پہ رکھا جار اٹھا لیا جس میں سے خستہ بسکٹ جھلک رہے تھے۔ تم نے خواب میں کوئی خزانہ نہیں دیکھا، کیا تم نے دیکھا؟ نہیں نا، لیکن تم نے 2 دریا دیکھے، تم نے ہمہ پرندے کو دیکھا۔ اس کا مطلب حکومت یا طاقت نہیں ہے، یہ شکار بازوں کے نشان ہیں۔ تم شکار بازوں میں سے ہو اور وہ اچھے لوگ نہیں تھے تالیہ، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر تم اتنی ہی کنونس ہو کہ خزانہ وجود رکھتا ہے تو تم اس کو ڈھونڈو، میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، لیکن کنویں میں چھلانگ لگانے میں اپنی دوست کی مدد بھی نہیں کروں گی۔ تالیہ اسے انہی خفا نظروں سے دیکھتی رہی اور وہ کہتی گئی، البتہ تمہارے راستے کی دوسری رکاوٹوں کو میں تم سے دور کرتی رہوں گی، جیسے سمی، اور یہ بسکٹ کھا لینا اور جار کا ڈھکن بند کر کے رکھنا، نمی گھس جائے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ تالیہ نے جواب نہیں دیا، بس صوفے پہ بیٹھی اور کشن گود میں رکھ لیا، پھر چہرہ موڑے خفگی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جانتی ہو دوستی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب دوست کچھ غلط کر رہا ہو، اگر نہ روکا تو دوست تباہ ہوگا، روکا تو دوستی۔ مجھے نہیں معلوم اس لمحے میں کس کو چننا ہے، دوست کو یا دوستی کو۔ اتنا کہہ کے اس نے جار میز پہ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو تالیہ نے خفا نظریں موڑ کے کھڑکی کو دیکھا۔ داتن باہر لون عبور کرتی نظر آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی، 1-2 دفعہ جار کو تندہی سے دیکھا بھی۔ پہلے اپنے بیٹے کو دینے لگی ہوگی، پھر آخری وقت ارادہ بدل کے مجھے یاد کیا ہوگا، اور منہ موڑ لیا۔ کچھ دیر مزید گزری، پھر وہ تیزی سے آگے جھکی، جار اٹھایا، کھول کے گود میں رکھا اور بسکٹ نکال کے چکھا۔ یہ بسکٹ موٹی نے یتیم کھانے والی حرکت سے پہلے بنائے ہوں گے، یہ حلال ہے، میں کھا سکتی ہوں۔ اور اسی طرح خفگی سے ایک بسکٹ کو تڑنے لگی۔ چہرہ ہنوز سرخ دہک رہا تھا اور گیلے سنہرے بال شانوں پہ بکھرے تھے۔ اسے داتن پہ بہت سارا غصہ تھا، اور حالم کے گھر سے میلوں دور اپنے آفس میں کھڑا مسکرا کے ملاقاتیوں سے مصافحہ کرتا وان فاتن کو الوداع کہہ رہا تھا۔ وہ افراد باہر نکلے تو وہ تھکان سے اپنی کرسی پہ گرا، ٹائی کی نوٹ قدرے ڈھیلی کی اور موبائل اٹھا لیا، ساتھ ہی اینک ناک پہ جمائی اور سکرین روشن کی۔ 20 پیغامات، ای میلز، وہ میکینکی انداز میں ایک ایک کھولتا گیا۔ دفتن ایک ای میل پہ ٹھہرا، خدا سر، میری اشر کے متعلق سٹوری نہیں چھاپی گئی اور مجھے نوکری سے بھی نکال دیا گیا ہے، کچھ کیجئے، یہ سب اس سٹوری کی وجہ سے ہوا ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔ فاتح کی انگلیاں کی پیڈ پہ چلنے لگیں۔ کون سی سٹوری؟ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس نے لکھا۔ سر، آپ نے جو مجھے ہنٹ دیا تھا اشر کے بارے میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ کون سا ہنٹ؟ آئی ایم سوری خدا، مگر مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو۔ حیرت سے لکھا گیا جملہ اس نے بھیجا تو چہرہ شانت تھا۔ چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا تھا۔ یا اللہ، آپ سارے سیاستدان ایک سے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے گا آپ کہ میں کیا کرتی ہوں۔ فاتح نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ہدا کا جواب پڑھا اور اگلی میلز کو دیکھنے لگا۔ چہرہ بالکل مطمئن اور پرسکون تھا۔
ساہ پیر ڈھلی تو کوالالمپور کے خوبصورت آسمان کو بادلوں نے راستہ دے دیا اور خود دور چھٹ گئے۔ خوشگوار ٹھنڈی شام اونچی عمارتوں والے شہر پہ اترنے لگی۔ ایسے میں اشر محمود کے شاہانہ قلعے میں اچانک منعقد کی جانے والی دعوت کے ہنگامے جاگنے لگے۔ سرخ رنگ جو چینیوں سے منسلک تھا، لان میں کیٹرنگ میں ہر جگہ نظر آ رہا تھا۔ اندر قلعے کے کچن میں جھانکو تو چند بارودی ملازم کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک سارے میں پھیلی تھی اور ایک کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ایڈم کی ماں ایپرن ٹوپی اور دستانے پہنے طعام سے سجی ایک ڈش کو سجانے میں مصروف تھی۔ چند میل دور وان فاتح کی رہائش گاہ پہ بھی شام اترنے کو بےتاب نظر آتی تھی۔ اپنے کمرے کے ڈریسر مرر کے سامنے کھڑا فاتح اپنے عکس کو دیکھتا ٹائی کی ناٹ باندھ رہا تھا۔ ایک نظر گھڑی پہ بھی ڈالی، دیر ہو رہی تھی۔ تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اسرا آندھی طوفان کی طرح اندر آئی۔ فاتح نے ایک نظر عکس میں اسے اپنے عقب میں دیکھا۔ وہ زرد لباس، میک اپ اور جوڑے میں تیار نظر آتی تھی، مگر چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ ایش کا فون آیا تھا۔ فکر نہ کرو، ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے، میں ابھی تو گھر آیا ہوں۔ ٹائی کو بل دے کر باہر نکالتے وہ سادگی سے بولا۔ تم کس کی سائڈ پہ ہو فاتح؟ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اس کے دائیں طرف آ کے گھرائی۔ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے تھے۔ بارسن نیشنل کی۔ وہ آئینے کی طرف متوجہ تھا۔ تو اگر میرے بھائی کا لحاظ نہیں کرنا تھا تو بارسن نیشنل کے رکن کا تو کر لینا تھا۔ تم نے کیسے صحافی سے کہہ دیا کہ وہ اشر کے خلاف خبر لگائے؟ وہ درد سے دبا دبا چلائی۔ میں نے کسی کو کوئی خبر لگانے کو نہیں کہا۔ اس نے گھڑی اٹھائی اور کلائی میں باندھنے لگا۔ مگر تم نے اسے ذلیل کرنے کی کوشش کی فاتح۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایک خبر کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی اسرا۔ میرے بارے میں ہر شام ایک سے زیادہ خبریں لگتی ہیں۔ گھڑی بند کر کے اس نے کف لنکس اٹھائے۔ ایش کے ایمبیشنز خاک میں مل سکتے تھے فاتح، اور میرے عزائم، میرے گولز۔ وہ کف لنک پہنتے ہوئے چہرہ موڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کہہ چکی ہوں تم چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑو گے اور ہم نیلامی کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر کہنے سے فیصلے ہو جاتے ہیں تو چلو میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ دوسرا کف لنک آستین پہ نتی کرتے ہوئے وہ نظریں اسرا پہ جمائے بولا۔ پچھلے 6 ماہ سے جو اشر کے دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر کے اسے میرے خلاف اٹھنے پہ مجبور کیا ہے نا، اور تب سے مجھے ہر طرف جو مالی خسارہ ہو رہا ہے نا، کبھی میرے شیئرز ڈوب جاتے ہیں، کبھی مجھے مقدموں میں پھنسا کے کلاش کیا جاتا ہے، کبھی مال میں میری ہی دکانوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اگر میں اب تک خاموش تھا تو اس لیے کہ مجھے امید تھی اشر پلٹ آئے گا، لیکن وہ مجھے اس نہج پہ لے آیا کہ مجھے اس کو ایک پیغام دینا پڑا ہے۔ وہ یہ مت سمجھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتا۔ میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، مگر الیکشن بھی لڑوں گا۔ فاتح کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ اور تم آج ایک آخری دفعہ سن لو۔ تمہیں نیلامی کرنی ہے اپنی آرٹ کلیکشن کی تو شوق سے کرواؤ۔ امریکہ جانا ہے، میرے بچوں کو بھی لے کر جانا ہے تو تم جاؤ، میں ملیشیا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب تمہیں کچھ اور کہنا ہے یا ہم پارٹی میں جا رہے ہیں؟ وہ جیسے چبا چبا کے سختی سے بولا تھا۔ اسرا محمود بالکل چپ ہو گئی۔ وان فاتح کو کبھی کبھار بہت شدید غصہ آتا تھا اور ایسے وقت پہ اسرا کو لگتا وہ ہر ایک کو چھوڑ سکتا ہے، بے نیاز، سرد مہر۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے اسرا۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا امریکہ جانا ہے؟ وہ اسی غراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ چپتی ہوئی آنکھیں اسرا پہ جمی تھیں۔ اسرا نے خود کو سنبھالا، چہرے کی سرخی قدرتی طور پہ کم ہوتی گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے مجھے تمہارے خوابوں کا احساس نہیں ہے؟ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے اسرا۔ اور سیاسی بیوی نے گہری سانس لی اور اس کی کوہنی تھامی۔ اچھا ٹھیک ہے، غصہ مت کرو، ہم نہیں جائیں گے امریکہ۔ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور آسان سے اسے ٹھنڈا کرنے لگی۔ مگر مجھے نیلامی کرنے دو۔ نیلامی کے پیسوں سے تمہارے فنڈز کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے تمہاری ہر سیاسی مہم میں حصہ لیا ہے، ہمیشہ۔ اس دفعہ بس میں خوفزدہ ہوں فاتح، ورنہ مجھے تمہارے پیسوں کی نہیں، تمہارے سپورٹ کی ضرورت ہے۔
بیوی کو معلوم ہوتا ہے شوہر کو ٹھنڈا کیسے کرنا ہے اور اسے کون کیسے کرنا ہے۔ فاتح ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ کف لنک ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھے۔ اسرا نے نرمی سے وہ اس سے لے لیا تو اس نے مزاحمت نہیں کی۔ ایسا سوچنا بھی نہیں کہ میں تمہیں کبھی چھوڑ کے جا سکتی ہوں۔ وہ کف لنک دلجمی سے اس کے کف پہ پہنانے لگی۔ اگر یہ تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جیتے، بات ختم، ٹھیک؟ فاتح بس آنکھیں چھوٹی کی اسے غور سے دیکھتا رہا، گویا یقین کرے نہ کرے۔ پھر اس نے یقین کرنے کا فیصلہ کر لیا، ہلکا سا مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ تھینک یو، میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر کوٹ کو کندھوں پہ برابر کیا اور سیل فون اٹھا کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ اسے عبور کر کے لاؤنج میں آیا تو ایک دم ٹٹکا، ماتھے پہ بل پڑے۔ سامنے بڑے صوفے پہ ٹانگ جمائے سنہرے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی۔ سرخ چھوٹی آستین کے چینی طرز کی لمبی میکسی میں ملبوس، اس نے میک اپ کچھ ایسا کر رکھا تھا کہ شکل چینیوں کی طرح لگ رہی تھی۔ ملے لوگوں کے نقش بھی چینیوں سے ملتے ہیں مگر رنگت گندمی مائل یا سانولی ہوتی ہے۔ البتہ تالیہ کی رنگت گوری گلابی سی تھی۔ فاتح کو دیکھ کے وہ سادگی سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی، سر کو خم دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم ادھر؟ وہ حیران ہوا اور اسے کچھ برا بھی لگا۔ مسز اسرا نے ایمرجنسی میں بلوایا تھا، وہ کسی پارٹی میں مجھے ساتھ لے جانا چاہتی تھیں۔ وہ اس کی ناگواری دیکھ کے ذرا پھیکی پڑی، پھر جبراً مسکرائی۔ وہ آگے بڑھ گیا تو وہ بے اختیار بول اٹھی، کیا آپ بھی اس پارٹی میں جا رہے ہیں؟ فوراً زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا صبح والی بے عزتی کافی نہیں تھی تالیہ؟ مگر یہ دل کیا کیا کروا دیتا تھا۔ ظاہر ہے، وہ بے نیازی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ سی یو تمانکو، پھر ملتے ہیں میرے محترم۔ لبوں سے بے اختیار پھسلا، بنا کسی ارادے، کسی سازش، کسی سوچ، کسی مطلب کے۔ اس الفاظ پہ فاتح ٹھہرا، گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سامنے سے آتی اسرا کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب مسکرا کے اسے مل رہی تھی۔ سنہرے بال چہرے کی ایک طرف ڈال رکھے تھے اور کانوں سے سرخ آویزے لٹک رہے تھے۔ اسرا مسکراتے ہوئے اسے عشر کی پارٹی کا بتا رہی تھی جس پہ عشر نے اسے خاص الخاص مدعو کیا تھا۔ فاتح یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ تمانکو، وہ لفظ اتنی محبت اور عقیدت لیے ہوئے تھا کہ اس کی باز گشت لمحے بھر کو سارے گھر میں پھیل سی گئی۔ تمانکو یعنی میرے آقا، مائی لارڈ۔ بس ایک لمحے کے لیے فاتح نے اسے ذہن میں دہرایا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ تمانکو ایک قابل احترام ٹرم ہے جو ملے اللہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور کسی محترم کے لیے بھی، جیسے میرے مالک، میرے آقا کہنا۔ ایڈم۔ باہر نکلتے ہی فاتح نے برے موڈ کے ساتھ ایڈم کو پکارا۔ تم میری کار چلاؤ، ہم پہلے جائیں گے۔ بیگم صاحبہ اپنی مہمان کے ساتھ دوسری کار میں آئیں گی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا، وہ اتنی بری کیوں لگتی تھی اسے؟ ایڈم نے جھٹ چابی تھام لی۔ راستے میں فاتح خفگی سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ سنبھلا ہوا اور پرسکون رہتا تھا سوائے جب اسے بہت زور کا غصہ آتا، لیکن یہ لڑکی، یہ ان دونوں میاں بیوی کی لڑائی کے وقت ان کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی۔ یہ بات اسے بہت غیر آرام دہ کر رہی تھی۔ شاید صرف یہی بات تھی، یہ شاید اس کو دیکھ کے آریانہ یاد آتی تھی۔ آریانہ کو وہ اچھی لگی تھی، اتنی کہ وہ کتنے ہی دن اس کے بارے میں باتیں کرتی رہی تھی۔ سنہرے بالوں والی تاشا آگا پووا۔ ایک سوال پوچھوں سر؟ ایڈم کی آواز نے اسے سوچ سے باہر کھینچ نکالا۔ فاتح نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پوچھو سر۔ کچھ دن اچھے گزرتے ہیں مگر کچھ دن ہمارے بہت برے گزرتے ہیں، دل خراب ہوتا ہے۔ وجہ کبھی پتہ نہیں ہوتی تو کبھی ہوتی ہے، ایسے دنوں میں کیا کیا جائے؟ یہ سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ برے دنوں سے لڑنا سیکھو، اپنے دل سے پوچھو مسئلہ کیا ہے، غلطی کیا ہے، اور اس کا حل سوچ کے خود کو پرسکون کرنا سیکھو۔ جتنا زیادہ تم برے موڈ کے آگے ہتھیار ڈالو گے اتنے ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جاؤ گے۔ جتنا اس سے لڑو گے پرسکون رہو گے۔ سر، کبھی کبھی مسئلہ ہمارے کچھ عزیزوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے ہمارا خونی رشتہ نہیں ہوتا مگر ان کے بارے میں دل فکر مند رہتا ہے۔ اگر ان کو کچھ غلط کرتے دیکھیں تو ان کو روکنے کا دل چاہتا ہے مگر ان کی ناراضگی سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی انہونا سچ بولتے ہوئے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ فاتح اب کھڑکی سے باہر بھاگتی عمارتیں دیکھ رہا تھا۔
جی سر، ایڈم نے موڑ کاٹتے ہوئے شرمندگی سے آواز پست کی۔ تمہیں معلوم ہے ایڈم، 1400 سال پہلے عرب میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا۔ غار حرا میں فرشتہ ان کے پاس حق لایا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کی بات پہ من و عن اعتبار کیا۔ بات کتنی انہونی کیوں نہ تھی، انہوں نے وہ کیا جو ایک اچھا دوست ایک اچھا ساتھی کرتا ہے۔ اپنے پارٹنر کو کمفرٹ کیا، ہمت بندھائی، ان کو کہا کہ اللہ آپ کو اللہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مصائب میں گھرے لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، مشکل وقت میں اپنے ساتھی کو امید دکھائی، ان کی اچھائیاں ان کو یاد دلائیں اور ان کی بات پہ یقین کیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے اچھے طریقے سے جانتی تھیں کہ ان کو معلوم تھا یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام معاملات میں بھی سچ بولتے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو، اور اگر اس کا وقت نہ ہو، اگر مجھے اپنے اس عزیز کو بیک ویو مرر میں فاتح کا چہرہ دیکھا جو بے نیاز سا باہر دیکھ رہا تھا، ابھی آج ہی کسی شے سے آگاہ کرنا ہو تو میں کیا کروں؟ تمہیں سچ اور حق کا فرق معلوم ہے ایڈم؟ وہ جواباً سوال پوچھ رہا تھا۔ سچ تو برہنہ تلوار ہے، جو سامنے آئے گا کاٹ ڈالے گی، مگر حق وہ سچ ہوتا ہے جو درست طریقے سے درست وقت پہ بولا جائے۔ ذرا ٹھہر کے وہ باہر دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ تمہیں معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، مگر وہ بلنٹ نہیں تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، لوگوں کے منہ پہ ان کے لباس، گھر اور جسمانی اعضاء کے عیوب نہیں بیان کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بچے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے، 10 سال ان کے ساتھ رہے۔ وہ کہتے ہیں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہیں ٹوکا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، خود میں ایسے نہیں کر پاتا، بول دیتا ہوں، بعد میں سوچتا ہوں سامنے والے کا دل دکھا دیا، مگر بہرحال تم نے پوچھا ہے تو تمہیں درست بات بتاؤں گا۔ سچ کی جگہ حق کہنا سیکھو، یعنی صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ سچ بولنا سیکھو، اور تم یہ تبھی سیکھ سکو گے جب تم خود سے سچے ہوگے۔ خود سے سچے کا مطلب سر؟ وہ نماغ سے سنتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ کبھی اپنی کسی بری عادت سے جنگ کی ہے تم نے؟ لوگوں میں بہت سی بری عادتیں ہوتی ہیں، ڈرگس، عورتیں، جوا، یا کم سے کم انٹرنیٹ پہ غلط اشیاء دیکھنا۔ لوگ ان کے ساتھ خود سے جھوٹ بول کے لڑتے ہیں، اب میں یہ نہیں کروں گا کہہ کر چند دن ان کو دبا لیتے ہیں، پھر وہی کام کر بیٹھتے ہیں، پھر گلٹ، توبہ، پھر وہی کام، یوں یہ ایک گھنونا سائیکل چلتا رہتا ہے۔ مگر بری عادتوں کو تو اسی طرح چھوڑا جاتا ہے سر، خود سے عہد کر کے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ حیران ہوا۔ ایڈم، بری عادت بیماری نہیں ہوتی، بیماری ایک علامت ہوتی ہے جو ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو چکن پاکس نکل آئیں تو وہ دانوں پہ کریم لگانے سے نہیں جاتے، دانے تو ایک علامت ہیں، اس کو دوا لینی پڑے گی جو جسم کے اندر جا کر اصل مسئلے کو ختم کرے گی۔ کاز کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، علامتوں کو نہیں، مگر اس کے لیے خود سے سچ بولنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ اپنے آپ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، میں کس چیز کی کمی اس چیز میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ بری عادت بار بار واپس آئے گی جب تک تم خود سے سچے نہیں ہوگے، بیماری کی وجہ کا علاج نہیں کرو گے۔ جب تم اپنے آپ سے سچے ہوگے تو دوسروں کے بارے میں تمہاری رائے بھی سچی ہوگی، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ سچ بھی ہے۔ یعنی ہمیں ایک دم سے مداخلت کرنے کی بجائے پہلے تصدیق کرنی چاہیے، پھر انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ کر کے درست طریقے سے بات پہنچانی چاہیے، کیونکہ ہو سکتے ہیں ہمیں مداخلت کی عادت کچھ زیادہ ہی ہو۔ اس نے گویا اعتراف کیا۔ فاتح نے جواب نہیں دیا، وہ ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتا تھا، وہ بس کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ وہاں سڑک کے پار اونچی آسمان کو چھوتی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں، یکایک ان عمارتوں کی رنگت پلاہٹ بھری ہو گئی، ارد گرد ماحول زرد ہو گیا۔ وان فاتح نے گردن موڑی تو کار کو ایک بوڑھا ڈرائیور چلا رہا تھا اور فرنٹ سیٹ پہ قدرے نوجوان سا اشر بیٹھا تھا۔ 6 سال پہلے کا ماحول۔
پیچھے فاتح کے بائیں ہاتھ ایک لمبے بالوں والی بچی بیٹھی تھی۔ وہ گردن سیدھی رکھے سنجیدگی سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ عمر کم تھی مگر ذہانت اور تمکنت ہر انداز سے چھلکتی تھی۔ ابہنگ، آپ کو 11 بجے فنڈ ریز میں جانا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں سے آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائیں، کیونکہ پھر میں نے آپ سے ملاقات کے لیے چند انڈسٹریلسٹس کو وقت دے رکھا ہے۔ وہ اپنی ڈیجیٹل ڈائری دیکھ کے کہہ رہا تھا، اور اگلے الیکشن سے پہلے آپ کو بار بار ان سے ملنا پڑے گا۔ شور سوٹ میں ملبوس سیل فون دیکھتے فاتح نے ہلکے سے کندھے اچکائے تھے۔ کاکا فنڈ ریزر پہ نہیں آ سکیں گی۔ میں نے ان کو آپ کی ری الیکشن مہم کے لیے مختلف ٹاسک دیا ہے۔ ان کو آج 2 ایونٹ اٹینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا ابہنگ؟ اشر تائیدی انداز میں بیک ویو مرر کو دیکھ رہا تھا، گویا اتنا روب تھا کہ اگر فاتح انکار کر دے تو فوراً سے اسکیجول بدل دے گا۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے ایش، تم میرے چیف آف سٹاف اسی لیے ہو۔ اشر مسکرایا، پھر بیک ویو مرر کو ہاتھ سے ترچھا کیا تو اس میں سنجیدہ مگر بور سی ہوئی آریانہ بیٹھی دکھائی دی۔ آریانہ، اتنی بری شکل کیوں بنا رکھی ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے ڈیڈ ہر گزرتے دن وزیر اعظم بننے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آریانہ نے بھنوئی بینچ کے پہلے اسے دیکھا اور پھر چہرہ موڑ کے باپ کو۔ کسی کو یاد بھی ہے کہ کل کون سا دن ہے؟ فاتح کی سیل فون پہ جمی نظریں چونک کے اٹھیں۔ چکنے انداز میں آریانہ کو دیکھا۔ تمہاری برتھ ڈے تو دسمبر میں آتی ہے نا؟ ذہن نے فوراً جمع تفریق کی۔ اور جولیانہ اور سکندر کی سالگرہیں بھی دور ہیں۔ اشر نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے حیرت ظاہر کی۔ آریانہ ہنوز خفگی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ، کل آپ کی برتھ ڈے ہے۔ اوہ! جہاں فاتح کے ہونٹ سکھڑے وہیں اشر کی آنکھوں میں چنبھا ابھرا۔ ابہنگ کا برتھ ڈے تو اپریل میں ہوتا ہے۔ نہیں، آریانہ ٹھیک کہہ رہی ہے، بچپن سے پیپرز میں غلطی رہ گئی اور اس کو بدلوانا بڑا مسئلہ تھا۔ جو سالگرہ سیاسی طور پہ میں مناتا ہوں وہ واقعی میری درست سالگرہ نہیں ہے۔ پھر مسکرا کے بیٹی کو دیکھا۔ اور صرف آریانہ کو میری اصل سالگرہ یاد رہتی ہے۔ آریانہ نے اسی سنجیدگی سے ہتھیلی پھیلا دی۔ میرا گفٹ ڈیڈ؟ فاتح کے آبرو بے اختیار اٹھے۔ اصولاً تمہیں مجھے گفٹ دینا چاہیے، نہیں؟ مگر میرا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے ڈیڈ، معصومیت سے کہہ کے وہ آگے بڑھی اور فاتح کے کوٹ کے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی، اسے اپنا بٹوا نکالنے دیا۔ آریانہ نے اس میں سے کریڈٹ کارڈ نکال کے لہرایا۔ میں آج اس سے اپنے اور آپ کے لیے گفٹ لوں گی، اور آپ کو کل مجھے وہیں لے جانا ہوگا جہاں گفٹ ہوگا، دھونس سے بولی۔ اور کیا ہے تمہارا گفٹ؟ اس نے والیٹ واپس جیب میں ڈالتے دلچسپی سے پوچھا تو آریانہ پہلی دفعہ مسکرائی اور پر اصرار انداز میں بولی، تاشا آگا پووا۔ تاشا آگا پووا؟ فاتح نے چنبے سے دہرایا۔ وہ کون ہے؟ کون نہیں ڈیڈ، یہ پوچھیں کہ کیا ہے؟ کار کی رفتار سست ہوئی تو وہ چونکا۔ منظر بدلا۔ 6 سال گزر چکے تھے اور وہ ایڈم کے ساتھ کار میں تھا۔ اشر کا گھر آ چکا تھا جہاں پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ سر جھٹک کے اس نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ طاری کر لی جس کے ساتھ اسے اپنی جو ترکے مہمانوں سے ملنا تھا۔ سیاست دان کا مسکراتا ہوا چہرہ، بزنس فیس۔ اوکے گائز، اب پارٹی تو ہم کل ہی اٹینڈ کریں گے، تو کل ملتے ہیں، پھر مجھے دیں اجازت۔ اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا، اوکے؟ اور میری آج کی ویڈیو کو لائک اور کومنٹس کر دیجیے گا۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔